This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers and dear students. Once again I am with you with Unit 7 of Grade 4th English. The name of the unit is Colors of Pakistan and the key points that we shall be discussing along with English translation are long vowels, difference between two parts of compound words and use of common compound words, use of different forms of verb like be, do and have that has already been discussed in chapter 6. However, we shall again be discussing these forms of the verbs, these basic verbs be, do and have. And again we shall be discussing use of punctuation, and at the end inshallah we shall be discussing writing of paragraphs. Let's start the chapter, and the chapter it starts with getting started. As I have already shared with you in previous lecture, that getting started is a phrase where getting is the present participle form of get. Normally this is used as a verb, but here it is being used as gerund. اور جیرن کی ڈیفینیشن میں نے جو یونٹ 6 تھا اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جیرن سے مراد ہوتا ہے کہ جب ہم بیس ورب کے ساتھ آئی این جی لگا کر اس کو ناؤن میں چینج کرتے ہیں، ناؤن میں کنورٹ کرتے ہیں، یا اس کی گرامیٹیکل فارم ناؤن بن جاتی ہے تو وہ جیرن کہلاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے لیکچر میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ انگلش میں ایک ہی فریز یا ایک ہی سینٹینس کے اندر دو وربز استعمال نہیں ہوتے. اسی طرح اگر ہم گیٹنگ کو یہاں پر ورب لیں تو پھر اسٹارٹڈ جو ہے وہ ورب نہیں رہتا، لیکن یہاں پر گیٹنگ جو ہے وہ جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور جیرنڈ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جب ہم ورب کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں اور اس کی گرامیٹیکل فارم ورب سے ناؤن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ جیرنڈ ہو جاتا ہے. اسٹارٹڈ یہاں پر جو ہے وہ اسٹارٹ کی پاسٹ فارم ہے اور یہ پاسٹ ٹینس کو شو کرتی ہے. تو گیٹنگ اسٹارٹڈ مین آغاز کرنا اور شروع کرنا. جیسے کہ اس کا نام ہے اس چیپٹر کا کلرز آف پاکستان. کلرز کا مطلب ہے رنگ اور پاکستان کا مطلب پاکستان. تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ پاکستان کے رنگ. اب دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کیا رنگ ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے اس کو میٹافوریکلی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو مختلف جو اقوام ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ٹریڈیشنز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کلرز سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان کو پاکستان کے رنگ اور پاکستان کی خوبصورتی سے جو ہے وہ گردانا گیا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کلرز آف پاکستان مینس پاکستان کے رنگ. تو اس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان از اے کنٹری ود اے رچ کلچر ہیریٹیج. سب سے پہلے ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ گرامیٹیکل کون سی پارٹس آف اسپیچ میں یہاں پر چیزیں ایڈڈ ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پارٹس آف اسپیچ کا مطلب ہی یہی ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے مختلف جب اجزاء کو جوڑ کر اپنی بات مکمل کی جاتی ہے تو وہ سینٹینس کی فارم میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو پاکستان جو ہے جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ پراپر ناؤن ہے، اور پراپر ناؤن وہ ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی چیز کے ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ کس شخص، کس جگہ یا کس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. اس جو ہے وہ یہاں پر مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بھی بی کی پریزنٹ فارم کے طور پر اس کو دیکھا تھا. کنٹری جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے، اور اسی طرح رچ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اور کلچر جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو ہے، اور ہیریٹیج جو ہے وہ ناؤن ہے. پاکستان از اے کنٹری، پاکستان ایک ملک ہے ود اے رچ کلچر ہیریٹیج، جس میں کثیر جو ہے ثقافتی ورثہ پایا جاتا ہے. کثیر کہہ لیں یا مالا مال کہہ لیں. تو اس کا جو بامحاورہ ترجمہ بنے گا وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے. اور ثقافتی ورثے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب نسل در نسل ایک چیز دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے
پاس آن ہوتی ہے تو وہ ثقافتی ورثہ جو ہے ورثہ کہلاتی ہے. کلچر مین ثقافتی اور ہیریٹیج مین ورثہ. تو ہیریٹیج وہ ہے جو ہمیں نسل در نسل وہ آگے منتقل ہوتی رہتی ہے تو وہ ہیریٹیج ہے. ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان از اے کنٹری ود اے رچ کلچرل ہیریٹیج. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے. It is comprised of different culture groups like Punjabis, Sindhis, Balochis, Pakhtuns, Kashmiris and Gilgit-Baltistani. It جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروناؤن ہے اور ایک دفعہ پھر یہاں پر بیس فارم جو پریزنٹ فارم ہے بی کی وہ لگی ہوئی ہے. کمپرائزڈ ہوتا ہے کسی چیز کا شامل ہونا یا مشتمل ہونا آف ڈفرینٹ مختلف کلچر گروپس ثقافتی گروہ لائک جیسا کہ پنجابی, سندھی, بلوچیز, پختون, کشمیریز اور کشمیری اینڈ گلگت بلتستانی اور گلگت بلتستانی. تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ڈفرنٹ جو ہے ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ پروناؤن ہے از جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس جو ہے یہاں پر ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور کمپرائز جو ہے وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. ڈفرنٹ جو ہے وہ ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. کلچرل جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر ہے. گروپس جو ہے وہ کامن ناؤن کے طور پر ہے. اور پنجابیز جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے. سندھیز پراپر ناؤن ہے. بلوچیز پراپر ناؤن ہے. پختونز پراپر ناؤن ہے. کشمیریز پراپر ناؤن ہے. اینڈ گلگت بلتستانی یہ بھی پراپر ناؤن ہے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح بنے گا کہ اٹ از کمپرائز آف ڈفرنٹ کلچر گروپس. اس میں مختلف ثقافتی گروہ شامل ہیں لائک جیسا کہ پنجابی, سندھی, بلوچیز, پختونز, کشمیریز اور گلگت بلتستانی. تو اس میں مختلف ثقافتی گروہ شامل ہیں جیسے پنجابی, سندھی, بلوچ, پختون, کشمیری اور گلگت بلتستانی. These culture groups reflect a range of amazing traditions, dresses, foods and languages. These culture groups یہ جو ہے اس میں these جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. کلچر جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. گروپس جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. ریفلیکٹ جو ہے وہ ورب ہے. رینج جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے اور اسی طرح امیزنگ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. ٹریڈیشنز کامن ناؤن ہے. ڈریسز کامن ناؤن ہے. فوڈز اینڈ لینگویجز یہ بھی کامن ناؤن ہے. تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ جو ہے یہ ثقافتی گروہ دیز کلچر گروپس یہ ثقافتی گروہ ریفلیکٹ منعکس کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں دکھاتے ہیں a range of amazing traditions ایک وسیع پیمانے پر اقسام ایک وسیع پیمانے پر عکاسی کرتے ہیں مختلف قسم کے کلچرز کی, ڈریسز کی, فوڈ اور لینگویجز کی. یہ ثقافتی گروہ حیرت انگیز روایات, لباس, کھانوں اور زبانوں کی ایک وسیع اقسام کی عکاسی کرتے ہیں. آئی ریپیٹ کہ دیز کلچر گروپس یہ ثقافتی گروہ جو ہیں ریفلیکٹ عکاسی کرتے ہیں a range of amazing tradition ایک وسیع اقسام کے روایات کی, ڈریسز, لباس, فوڈز, کھانے اور لینگویجز اور زبانوں کی. تو یہ ثقافتی گروہ حیرت انگیز روایات, لباس, کھانوں اور زبانوں کی ایک وسیع اقسام کی عکاسی کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے چند ایک ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان کے میننگس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. جیسے کہ کنٹری ہے بڑا کامن سا ہے, اس کا معنی ہے ملک. ہیریٹیج جیسے میں نے وضاحت کی ورثوں کو کہتے ہیں اور ورثہ وہ ہوتا ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے. کمپرائزڈ ہوتا ہے شامل ہونا یا کسی چیز کا مشتمل ہونا. اسی طرح کلچرل جو ہے وہ ثقافتی اور ریفلیکٹ کا مطلب عکاسی کرنا, ظاہر کرنا, منعکس کرنا بھی اس کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اس کا جو سوٹیبل ہے وہ عکاسی کرنا ہے یا ظاہر کرنا ہے. ٹریڈیشنز کا مطلب روایات ہے. پیپل فرام ڈفرنٹ کلچر گروپس اسپیک اے ورائٹی آف لینگویجز. پیپل جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کامن ناؤن ہے, ڈفرنٹ جو ہے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسی طرح کلچرل جو ہے وہ بھی ایڈجیکٹو کے طور پر, گروپس جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اسپیک ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, بیس فارم ہے.
اب ورائٹی آف لینگویجز، اس میں ورائٹی جو ہے وہ کامن ناؤن ہے اور لینگویجز بھی کامن ناؤن ہے. پیپل فرام ڈفرینٹ کلچر، مختلف ثقافتوں کے لوگ، اسپیک اے ورائٹی آف لینگویجز، کثرت سے مختلف زبانیں بولتے ہیں، یعنی مختلف ثقافتی گروپوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں. پیپل فرام ڈفرینٹ کلچر گروپس، مختلف ثقافتی گروہوں کے لوگ، اسپیک بولتے ہیں، اے ورائٹی آف لینگویجز بہت ساری زبانیں. تو مختلف ثقافتی گروپوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں. ان پنجاب پیپل اسپیک پنجابی اینڈ سرائکی. پنجاب میں رہنے والے لوگ دو قسم کی زبانیں بولتے ہیں، اس میں کون سی ہے؟ ایک سرائکی ہے اور ایک پنجابی ہے. یہاں پہ بھی پنجاب ایک جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اسی طرح پیپل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اسپیک ایک دفعہ پھر ورب کے طور پر ہے، اور پنجابی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور سرائکی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. پنجاب کے رہنے والے لوگ پنجابی اور سرائکی بولتے ہیں. اسی طرح سندھی اینڈ بلوچی آر کامن لینگویجز آف سندھ اینڈ بلوچستان. سندھی پراپر ناؤن، بلوچی پراپر ناؤن، اور اسی طرح کامن جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر اس میں ہے. لینگویجز جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. سندھ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اور اسی طرح بلوچستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. پاکستان کے مختلف ایریاز میں ان کے نام جو ہیں وہ وہاں پر بولی جانے والی زبانوں کے لحاظ سے ہیں. جیسے پنجاب جو ہے وہ فیمس ہے پنجابی اسپیکنگ کی وجہ سے، جبکہ اس کا ایک کثیر حصہ جو ہے جو ریاست کہلاتا تھا، اور وہاں پر ریاستی یا جسے آج کل سرائکی زبان کہا جاتا ہے وہ بولی جاتی ہے. اسی طرح سندھی اینڈ بلوچی اور بلوچی آر کامن لینگویجز، یہ عام زبانیں ہیں آف سندھ اینڈ بلوچستان، سندھ اور بلوچستان کی. یعنی سندھی اور بلوچی سندھ اور بلوچستان کی عام زبانیں ہیں، یعنی وہاں پر جو بولنے والے میجورٹی لوگ ہیں سندھ کے اندر سندھی بولنے والے ہیں، اور بلوچستان کے اندر بلوچی زبان بولنے والے کثرت سے لوگ ہیں. تو اس طرح سندھی اور بلوچی جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان کی عام زبانیں ہیں. ان خیبر پختونخوا پیپل اسپیک پشتو، ہندکو، کھوار اینڈ سرائکی. اسی طرح پہلے جیسے کہ اس کا نام جو تھا NWFP تھا، جو اب چینج ہوا ہے اور اس کا نام جو ہے خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے. پختونوں وہاں پہ پشتو بولنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پختون کہا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے خیبر پختونخوا ہے، جو کہ ایک پراپر ناؤن ہے. پیپل جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اسپیک ورب ہے، پشتو پراپر ناؤن ہے، ہند کو پراپر ناؤن ہے، کھوار پراپر ناؤن ہے، اور سرائکی یہ بھی پراپر ناؤن ہے. تو ان خیبر پختونخوا میں پیپل لوگ اسپیک بولتے ہیں پشتو، ہند کو، کھیوار اور سرائکی. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگ پشتو بولتے ہیں، اس کے علاوہ ہند کو، کھیوار اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے. ان گلگت بلتستان شینا، بالتی اینڈ بروشسکائی جو ہے آر ریجنل لینگویجز. اسی طرح جو ایک اور صوبہ ہے پاکستان کا گلگت بلتستان، وہاں پر شینا زبان بولی جاتی ہے، اسی طرح بلتی بولی جاتی ہے، اور بروشسکی جو ہے وہاں کی علاقائی زبانیں ہیں. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، شینا پراپر ناؤن ہے، بلتی پراپر ناؤن ہے، بروشسکی پراپر ناؤن ہے. ریجنل یہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور لینگویجز کامن ناؤن ہے. ان گلگت بلتستان میں شینا، بالتی اور بروشسکی اور ریجنل لینگویجز مقامی زبانیں ہیں. گلگت بلتستان میں شینا، بلتی اور بروشسکی علاقائی زبانیں ہیں. کشمیری از اسپوکن ان کشمیر. جس طرح پنجاب میں پنجابی، سندھ میں سندھی، اسی طرح کشمیر کے اندر کشمیری زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. کشمیر بھی پراپر ناؤن ہے، اور کشمیری لینگویج جو ہے وہ بھی پراپر ناؤن ہے. کشمیری از اسپوکن ان کشمیر. کشمیر کے اندر کشمیری زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے میننگز ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ کلچرل ہم نے پہلے بھی دیکھا، ثقافتی گروپس کہتے ہیں گروہ کو. اسی طرح ورائٹی جو ہے مختلف اقسام ہے. کامن جو ہے عام
طور پر رائج یا جو زیادہ تر لوگوں کے اندر موجود ہو اسے کامن کہتے ہیں. لینگویجز جو ہیں وہ زبانیں ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے جی ہمارے پاس، اس میں ہے کہ ان پاکستان میں پیپل ویئر لوگ پہنتے ہیں اے وائڈ رینج آف کلوتھز، کپڑوں کی ایک بڑی اقسام، ڈپینڈنگ آن دا کلائمیٹ، جس کا انحصار وہاں کے موسم پر ہوتا ہے یا ماحول پر ہوتا ہے، اینڈ ٹریڈیشنز اور ثقافت پر، آف دا پلیس اس جگہ کی، دے بلانگ ٹو جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے. بلانگ ٹو جو ہے وہ ایک فریزل ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی گروپ کا حصہ ہونا یا کسی گروپ کے ساتھ تعلق کا رکھنا. تو ان پاکستان میں پیپل کامن ناؤن ہے، ویئر ورب ہے، وائڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، رینج کامن ناؤن ہے، اور اسی طرح کلوتھز جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. ڈپینڈنگ جو ہے یہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے، اور کلائمیٹ جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے یہاں پہ استعمال ہوا، اور اسی طرح ٹریڈیشنز جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے، پلیس بھی کامن ناؤن ہے یہاں پر، اور جو بلانگ ٹو ہے یہ فریزل ورب ہے. تو اس کا ترجمہ بنے گا ان پاکستان میں پیپل ویئر اے وائڈ رینج آف کلوتھز، لوگ جو ہیں ایک وسیع رینج میں کپڑے پہنتے ہیں جن کا انحصار ڈپینڈنگ آن دا کلائمیٹ، جس کا انحصار وہاں کے ماحول کے اوپر یا موسم کے اوپر ہوتا ہے، اینڈ ٹریڈیشنز اور ثقافت پر، آف دا پلیس اس علاقے کی، دے بلانگ ٹو جس سے ان کا تعلق ہوتا ہے. پاکستان میں لوگ موسم اور اپنے علاقے کی روایات کے مطابق مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگ موسم اور اپنے علاقے کی روایات کے مطابق مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں. Also, local festivals are unique to each cultural group. Also جو ہے یہاں پہ ایڈورب ہے جو کہ لوکل ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کر رہا ہے. فیسٹیولز کہتے ہیں جو ہے مختلف قسم کے فنکشنز جو ہیں، تہوار جو ہیں، اور یہ کامن ناؤن ہے. آر یونیک یہاں پہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب منفرد ہے. ٹو ایچ کلچر گروپ، یہاں پر جو ہے ایچ جو ہے وہ ڈٹرمنر ہے جو کہ کلچر کی ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کے نمبرز جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور گروپ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. آلسو لوکل فیسٹیولز آر یونیک ٹو ایچ کلچر گروپ. اسی طرح مقامی تہوار جو ہیں وہ ثقافتی گروہ کے لحاظ سے منفرد ہوتے ہیں. اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اسی طرح مقامی تہوار ثقافتی گروہ کے لحاظ سے منفرد ہوتے ہیں. یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ پاکستان کے اندر کون سے جو ہیں وہ فیسٹیولز جو ہیں یا تہوار جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کون کون سے ہیں تہوار جو پاکستان کے اندر سب لوگ ہی جو ہے وہ مناتے ہیں. جی اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ 23 مارچ سے، کہ جس میں ہم 23 مارچ پاکستان ریزولوشن کا یا قرارداد پاکستان کا تہوار جو ہے وہ مناتے ہیں. قومی سطح پر یہ تہوار منایا جاتا ہے، ملک کے تمام حصوں میں جو ہے اس تہوار کو منایا جاتا ہے، اور اس میں پاک افواج جو ہیں وہ اپنے پیشہ ورانہ جو ہے مہارتیں ان کو ڈسپلے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے جس میں ہم 14 اگست جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک قومی تہوار ہے جو انڈیپینڈنس ڈے کو ظاہر کرتا ہے. جب پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی، آزادی ملی، تو اس انڈیپینڈنس کو یا اس آزادی کے دن کو پورا پاکستان جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دو عیدیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر تمام پورے پاکستان کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ریجنل ہیں، جیسے کہ پاکستان میں پنجاب کے اندر کسی دور میں جو ہے وہ میلہ چراغاں ہوا کرتا تھا. اسی طرح ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا کرتا تھا. کچھ عرصہ پہلے سے جو ہے وہ یہاں پر جشن بہاراں جو ہے وہ بھی منایا جاتا ہے، لیکن یہ پنجاب کی حد تک ہے. اسی طرح باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر بھی مختلف قسم کے جو تہوار ہیں وہ منائے جاتے ہیں، جن کا آگے جا کر ہم تذکرہ کریں گے، ذکر دیکھتے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ کون کون سے جو تہوار ہیں کن کن علاقوں میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. تو ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. ٹیکسٹ میں ہمارے پاس ہے دا کلچر آف پنجاب از کنسیڈرڈ ون آف دا اولڈسٹ اینڈ ریچسٹ کلچرز ان دا ورلڈ. دا کلچر آف دا پنجاب, پنجاب کی ثقافت از کنسیڈر خیال کی جاتی ہے ون آف دا اولڈسٹ پرانیوں میں سے ایک اینڈ ریچسٹ اور سب سے زیادہ رچ یا زیادہ اپنے اندر ثقافت سموئے ہوئے کلچرز ان دا ورلڈ, دنیا کے کلچرز میں سے ایک. یہاں پر گرامیٹیکلی تھوڑی سی چینجز آئی ہیں, ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ دا کلچر, یہاں پہ کلچر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے آف دا پنجاب, پنجاب پراپر ناؤن ہے. از کنسیڈرڈ جو ہے وہ ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ون آف دا اولڈسٹ. اب اگر دیکھیں تو یہاں پر اولڈسٹ جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو استعمال کی گئی ہے. اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اسپیلنگس میں ای ایس ٹی آتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل آتا ہے, اور ریچز جو ہے یہ بھی جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری جو ہے ایڈجیکٹو کی استعمال کی گئی ہے. The culture of the Punjab is considered one of the oldest and richest cultures in the world. پنجاب کی ثقافت کو دنیا کے قدیم ترین اور مالا مال ثقافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو پنجاب کے بارے میں ہے کہ پنجاب کی ثقافت کو دنیا کی قدیم ترین اور مالا مال ثقافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح پنجاب ہیز آلویز بین دا لینڈ آف پیس, لو اینڈ گریٹ کلچر اینڈ آرٹسٹک ویلیوز. پنجاب پراپر ناؤن ہے, ہیز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے جو کہ پریزنٹ کو شو کرتا ہے. اسی طرح آلویز جو ہے یہاں پر ایڈورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, اور بین جو ہے مین ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے, یعنی بی کی جو ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم جسے ہم تھرڈ فارم کہتے ہیں. لینڈ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, پیس ناؤن ہے, لو ناؤن ہے, اور اسی طرح گریٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, کلچر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, اور آرٹسٹک ویلیوز, آرٹسٹک جو ہے وہ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے, اور ویلیوز جو ہے وہ ناؤن ہے. پنجاب ہیز آلویز been the land of peace, love and great culture and artistic values. پنجاب ہمیشہ امن, محبت اور اعلیٰ ثقافت و فنکارانہ اقدار کی سرزمین رہا ہے. آرٹسٹک, فنکارانہ. تو اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ ہے کہ پنجاب ہمیشہ امن, محبت اور اعلیٰ ثقافتی و فنکارانہ اقدار کی سرزمین رہا ہے. پنجابی مین بھی کرتا, تہمد اینڈ ٹربن. اچھا, پنجاب کے جو لوگ ہیں ان میں مرد حضرات جو ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتا پہنتے ہیں, تہمد باندھتے ہیں اور سر کے اوپر پگڑی. تو پنجابی جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے, مین کامن ناؤن ہے, ویئر ورب ہے, کرتا جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, تہمد جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے, اور ٹربن پگڑی وہ بھی کامن ناؤن ہے. تو یہ پنجاب کے ساتھ ہی اس کی ثقافت کے ساتھ ہی ہے کہ تہمد باندھنا, جبکہ میں نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ پختون جو ہے وہ تہمد باندھتے ہیں یا سندھی یا بلوچ تہمد باندھتے ہیں. یہ صرف پنجاب کے مرد حضرات کے ساتھ ہی یہ مخصوص ہے کہ پنجابی مرد جو ہیں وہ کرتا, تہمد اور پگڑی پہنتے ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ پنجابی مین ویئر کرتا, تہمد اینڈ ٹربن. پنجابی مرد کرتا, تہمد اور پگڑی پہنتے ہیں. اور پھر خواتین کے ساتھ کیا ہے, شلوار قمیض اور کرتا اور پنجابی ویمنز ٹریڈیشنل ڈریس. شلوار قمیض اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے, جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے کہ جب ہم دو ناؤن کو آپس میں ملا دیتے ہیں. تو شلوار بھی جو ہے وہ ناؤن ہے, قمیض جو ہے وہ ناؤن ہے, تو وہ دونوں مل کر ایک ورڈ جو ہے بناتے ہیں شلوار قمیض. اور کرتا یا کرتا اور پنجابی ویمن ٹریڈیشنل ڈریس, پنجابی خواتین کا ثقافتی ڈریس ہے. یہاں پر ویمنس کے ساتھ اپوسٹرافی لگا ہے جو کہ اس کی پوزیشن کو شو کرتا ہے, اور پنجابی جو ہے یہاں پر ایز این ایڈجیکٹو استعمال کیا گیا ہے. شلوار قمیض یا کرتا پنجابی خواتین کا روایتی لباس ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح کا ہے کہ شلوار قمیض, کرتا پنجابی خواتین کا روایتی لباس ہے. A seasonal festival named Jashn Bahara or the Spring Festival is celebrated in the Punjab in the mid of February. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جشن بہارا جہاں پہ پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے
اور اسی طرح جو ہے فیسٹیول ہے اسپرنگ فیسٹیول جشن بہارا، اور اسپرنگ فیسٹیول جو ہیں یہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں پنجاب میں فیبرری کے مڈ میں. تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ سیزنل فیسٹیول، سیزنل یہاں پر ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے، فیسٹیول ناؤن ہے، جشن بہارا پراپر ناؤن ہے، اور اسی طرح اسپرنگ فیسٹیول بھی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. سیلیبریٹڈ پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے، ورب سیلیبریٹ کی، پنجاب جو ہے پراپر ناؤن ہے، مڈ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اور فیبرری جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. تو سیزنل فیسٹیول نیم جشن بہارا، ایک موسمی تہوار جس کا نام جشن بہارا ہے، اور جو اسپرنگ فیسٹیول یا جسے اسپرنگ فیسٹیول کہا جاتا ہے، اس سیلیبریٹڈ منایا جاتا ہے ان پنجاب میں ان دا مڈ آف فیبرری کے وسط میں. ایک موسمی تہوار جشن بہارا یا بہار کا تہوار ہر سال فیبرری کے وسط میں پنجاب میں منایا جاتا ہے. یہ ہو گیا اس کا بامحاورہ ترجمہ کہ ایک موسمی تہوار جشن بہارا یا بہار کا تہوار ہر سال موسم فروری کے وسط میں پنجاب میں منایا جاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے چند ایک مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس میں ریجنل جو ہے وہ علاقائی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ریجنل جو ہے وہ علاقائی ہے، لینگویجز زبانوں کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اسپوکن جو ہے وہ پاسٹ پارٹیسپل فارم اسپیک بیس ہے، اور اسپوک جو ہے اس کی پاسٹ فارم، اور اسی طرح اسپوکن جو ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے، بولی جاتی ہے. کلائمیٹ کہتے ہیں آب و ہوا یا موسم کو، اور اسی طرح ٹریڈیشنز روایات کو کہتے ہیں، فیسٹیولز کہتے ہیں تہوار کو. The culture of Sindh evolved from the Indus Valley civilization. کہا یہ جاتا ہے کہ سندھی کلچر جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے، یعنی سندھ کی ثقافتی وادی، وہاں سے یہ ترقی پذیر ہوا. ایوالو کا ہوتا ہے کسی چیز میں نمایاں جو ہے وہ اضافہ ہونا، ترقی حاصل کرنا. تو دا کلچر آف سندھ کی ثقافت ایوالو، ترقی پذیر ہوئی فرام دا انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب سے. دا کلچر آف سندھ ایوالو فرام دا انڈس ویلی سویلائزیشن، سندھ کی ثقافت وادی سندھ کی تہذیب سے ترقی پذیر ہوئی. سندھی کلچر از ڈومینیٹڈ بائی گریٹ صوفیز، مسٹکس اینڈ مارٹرز. سندھی کلچر جو ہے اس میں بہت زیادہ اثر و رسوخ جو ہے وہ کن کا ہے، وہ عظیم صوفیہ کرام کا. مسٹکس کہتے ہیں درویش یا روحانی لوگ جو ہیں، اور اسی طرح مارٹرز کہتے ہیں شہداء کو. تو سندھی کلچر از ڈومینیٹڈ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سندھی جو ہے ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، کلچر جو ہے وہ ناؤن ہے. یہ پیسو کا سینٹینس ہے. یہاں پر تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ ایکٹیو اور پیسو، جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ کچھ ایکٹیو وائس ہوتے ہیں اور پیسو وائس. یہاں پر میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا، اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں صرف اس بات کا ذکر کروں گا کہ ایکٹیو وائس کہاں استعمال کیے جاتے ہیں، یا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس میں میجر ڈفرنس کیا ہوتا ہے. نارملی جو ہے وہ ہمیں کلاسز میں یا اسکولز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایکٹیو وائس کو ہم پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو کن رولز کو فالو کیا جائے گا. یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ایکٹیو اور پیسو کے اندر میجرلی ڈفرنس کیا ہوتا ہے. تو ایکٹیو وائس وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جہاں پر کام کرنے والے کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہ ہو، یعنی وہاں پر جو ڈوئر ہوتا ہے وہ اس کا ہونا لازم ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم ایکٹیو وائس استعمال کرتے ہیں. پیسو وائس ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں کام کرنے والے سے غرض نہ ہو، ہمیں صرف اس بات سے امپورٹنس ہو کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جیسے کہ آئی پوسٹ دا لیٹر ہے، میں یہاں پر امپورٹنٹ ہوں، جہاں پر میں اپنا ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے لیٹر جو ہے وہ پوسٹ کیا، آئی پوسٹڈ دا لیٹر. اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے دا لیٹر واز پوسٹڈ، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پوسٹ کس نے کیا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کام کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ پوسٹ کرنے والا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا. تو اس وجہ سے پیسو وائز وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر کام کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، نہ کہ کام کرنے والے کی امپورٹنس ہو. تو اس لحاظ سے ایکٹیو اور پیسو کے اندر یہ ڈفرنس پایا جاتا ہے.
Sindhi culture is dominated by great Sufis, mystics and martyrs. سندھ کی ثقافت عظیم صوفیہ، درویش اور شہداء کا بڑا حصہ ہے. سندھ کی جو ثقافت ہے اس میں عظیم صوفیہ، درویش اور شہداء کا بڑا حصہ ہے. The Sindhi cap and ajrak are part of men's dress. The Sindhi cap. اب اس میں سندھی، جیسے کہ پہلے اس سے پہلے والے سینٹینس میں بھی سندھی ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا تھا. کیپ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اجرک بھی کامن ناؤن ہے، پارٹ جو ہے وہ بھی کامن ناؤن ہے. مین جو ہے وہ پوزیسو، یہاں پہ مینز لکھا ہوا ہے تو وہ پوزیسو کو شو کر رہا ہے. ڈریس جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. سندھی کیپ اینڈ اجرک آر پارٹ آف مینز ڈریسز. سندھی ٹوپی اور اجرک جو ہے یہ مردانہ لباس کا حصہ ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کچھ اس طرح ہے کہ سندھی ٹوپی اور اجرک مردوں کے لباس کا حصہ ہے. ویمن ویئر قمیض اور کرتا شلوار. ویمن جو ہے وہ جمع کا ہے، جمع کا ناؤن ہے اور ارریگولر ناؤن ہے. اس کی جو سنگولر ہے وہ وومن ہے اور یہاں پر ویمن ہے. ویئر جو ہے وہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے. قمیض جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. کرتا شلوار بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے اور کرتا بھی ناؤن ہے اور شلوار بھی ناؤن ہے. تو یہ کرتا شلوار بیسیکلی ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے. تو عورتیں جو ہیں وہ قمیض یا کرتا شلوار پہنتی ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ عورتیں قمیض یا کرتا شلوار پہنتی ہیں. پیپل آف سندھ celebrate the Sindh festival, جشن لاڑکانہ and many other local festivals. پیپل یہاں پر کامن ناؤن کے طور پر ہے. سندھ پراپر ناؤن ہے. سیلیبریٹ یہاں پر ورب کی بیس فارم لگی ہے اور دا سندھ جو ہے وہ ناؤن فریز ہے. دا سندھ فیسٹیول یہ ناؤن فریز ہے. جشن لاڑکانہ پراپر ناؤن ہے. مینی جو ہے یہاں پر کوانٹیفائر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لوکل ایڈجیکٹو ہے اور فیسٹیول جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. پیپل آف سندھ، سندھ کے لوگ سیلیبریٹ مناتے ہیں دا سندھ فیسٹیول، جشن لاڑکانہ اور بہت سارے مقامی سطح پر تہوار. تو اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ ہے کہ سندھ کے لوگ سندھ فیسٹیول، جشن لاڑکانہ اور کئی دیگر مقامی تہوار مناتے ہیں. اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کا جو ہے میں آپ کے ساتھ ان کے معنی شیئر کر لیتا ہوں. ایوالو جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ارتقا پذیر ہونا، ترقی حاصل کرنا یا ترقی یافتہ ہونا. اسی طرح سویلائزیشن کہتے ہیں تہذیب کو، اور ڈومینیٹڈ ہے غالب ہونا، چھایا ہوا ہونا. مسٹکس کہتے ہیں درویش یا روحانی لوگ. اسی طرح مارٹرز کہتے ہیں شہداء یا قربانی دینے والے لوگ. اور سیلیبریٹ کہتے ہیں جشن منانا یا جشن منانا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے لیکچر میں اس کا جو ریمیننگ ٹیکسٹ اور اس کا ٹرانسلیشن ہے یا اس کے جو گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. اللہ حافظ.